پھر اس زمانے کی ایک بیماری یہ ہے کہ ہر ایک اپنی رائے پر چلتا ہے اور بگ ڈٹ چلا جا رہا ہے، نہ متشابہات پر جا کر رکتا ہے، نہ کسی ایسے امر میں دخل دینے سے باز رہتا ہے جو اس کے علم سے بالاتر ہو۔ احکام کے معنی اور اسرار پر ہر ایک اپنی عقل سے کلام کر رہا ہے، اور جو کچھ جس نے سمجھ لیا ہے اس پر دوسروں سے مناظرہ و مباحثہ کر رہا ہے۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ فقہ میں حنبلی اور شافعی وغیرہ کے سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے طریقے میں تعصب برتتا ہے اور دوسروں کے طریقے پر اعتراض کرتا ہے۔ ہر مذہب میں تخریجات کی کثرت ہے اور حق اس غبار میں چھپ گیا ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں، میں ان پیرزادوں سے جو کسی استحقاق کے بغیر باپ دادا کی گدیوں پر بیٹھے ہیں کہتا ہوں کہ کیا دھڑے بندیاں تم نے کر رکھی ہیں؟ کیا تم میں سے ہر ایک اپنے طریقے پر چل رہا ہے؟ اور کیوں تم میں سے ہر ایک اپنے طریقے پر چل رہا ہے؟ اور کیوں اس طریقے کو سب نے چھوڑ رکھا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک امام بن بیٹھا ہے، اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور اپنے آپ کو ہادی و مہدی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ضال و مضل ہے۔ ہم ہرگز ان لوگوں سے راضی نہیں جو دنیا کے فوائد کی خاطر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، یا اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ اغراض دنیاوی حاصل کریں، یا لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی اطاعت ان سے کراتے ہیں۔ یہ سب راہزن ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، خود بھی دھوکے میں ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں ان طالبان علم سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ بے وقوفو، تم یونانیوں کے علوم اور صرف و نحو و معنی میں پھنس گئے اور سمجھے کہ علم اس کا نام ہے، حالانکہ علم تو کتاب اللہ کی آیات محکمہ ہے، یا پھر وہ سنت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ تم پچھلے فقہا کے استحسانات اور تفریعات میں ڈوب گئے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ حکم صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہو؟ تم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو نبی کی کوئی حدیث پہنچتی ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میرا عمل تو فلاں کے مذہب پر ہے، نہ کہ حدیث پر۔ پھر وہ ہیلہ یہ پیش کرتا ہے کہ صاحب حدیث کا فہم اور اس کے مطابق فیصلہ تو کاملین و ماہرین کا کام ہے، اور یہ حدیث ائمہ سلف سے چھپی تو رہی نہ ہوگی، پھر کوئی وجہ تو ہوگی کہ انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ جان رکھو، یہ ہرگز دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو اس کا اتباع کرو، خواہ کسی مذہب کے موافق ہو یا مخالف۔ میں ان متقشف وائزوں، عابدوں اور خانقاہ نشینوں سے کہتا ہوں کہ اے زہد کے مدعیو، تم ہر وادی میں بھٹک نکلے اور ہر رطب و یابس کو لے بیٹھے۔ تم نے لوگوں کو موضوعات اور اباطیل کی طرف بلایا۔ تم نے خلق خدا پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا، حالانکہ تم فراخی کے لیے معمور تھے، نہ کہ تنگی کے لیے۔ تم نے مغلوب الحال اشاق کی باتوں کو مدار الہ بنا لیا ہے، حالانکہ یہ چیزیں پھیلانے کی نہیں، لپیٹ کر رکھ دینے کی ہیں۔ میں عمرہ سے کہتا ہوں کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا۔ تم فانی لذتوں کی طلب میں مستغرق ہو گئے اور ریت کو چھوڑ دیا کہ ایک دوسرے کو کھا جائے۔ اعلانیہ شرابیں پی جا رہی ہیں اور تم نہیں روکتے۔ زناکاری، شراب خواری اور قمار بازی کے اڈے برسر عام بن گئے ہیں اور تم ان کا انسداد نہیں کرتے۔ اس عظیم الشان ملک میں مدت ہائے دراز سے کوئی حد شرعی نہیں لگائی گئی۔ جسے تم ضعیف پاتے ہو اسے کھا جاتے ہو، اور جسے قوی پاتے ہو اسے چھوڑ دیتے ہو۔ کھانوں کی لذت، عورتوں کے ناز و انداز، کپڑوں اور مکانوں کی لطافت، بس یہ چیزیں ہیں جن میں تم ڈوب گئے ہو۔ کبھی خدا کا خیال تمہیں نہیں آتا۔ میں ان فوجی آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے جہاد کے لیے، اعلیٰ کلمہ حق کے لیے، شرک و اہل شرک کا زور توڑنے کے لیے فوجی بنایا تھا۔ اسے چھوڑ کر تم نے گھوڑ سواری اور ہتھیار بندی کو پیشہ بنا لیا۔ اب جہاد کی نیت اور مقصد سے تمہارے دل خالی ہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے سپاہی گری کا پیشہ کرتے ہو، بھنگ اور شراب پیتے ہو، داڑیاں منڈاتے ہو اور مونچھیں بڑھاتے ہو، بندگان خدا پر ظلم ڈھاتے ہو، اور تمہیں کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ حرام کی روٹی کما رہے ہو یا حلال کی۔ خدا کی قسم، تمہیں ایک روز دنیا سے جانا ہے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ میں ان اہل حرفہ اور عوام سے کہتا ہوں کہ تم میں سے امانت و دیانت رخصت ہو گئی ہے، اپنے رب کی عبادت سے تم غافل ہو گئے ہو،
और अल्लाह के साथ शिर्क करने लगे हो। तुम गैर अल्लाह के लिए कुर्बानियां करते हो और मदार साहब और सालार साहब की कब्रों का हज करते हो। ये तुम्हारे बदतरीन अफआल हैं। तुम में से जो कोई शख्स खुशहाल हो जाता है वो अपने लिबास और खाने पर इतना खर्च करता है कि उसकी आमदनी उसके लिए काफी नहीं होती और अहलो अयाल की हक तलफी करनी पड़ती है, या फिर वो शराब नोशी और किराए की औरतों में अपनी माश और माद दोनों को जाया करता है। फिर मैं मुसलमानों की तमाम जमातों को आम खिताब करके कहता हूं कि ए बनी आदम, तुमने अपने अखलाक खो दिए, तुम पर तंग दिली छा गई और शैतान तुम्हारा मुहाफिज बन गया। औरतें मर्दों पर हावी हो गई हैं और मर्दों ने औरतों को जलील बना रखा है और हलाल तुम्हारे लिए बदमजा बन गया है। ए बनी आदम, तुमने ऐसी फासिद रस्में इख्तियार कर ली हैं जिनसे दीन मुतगय्यर हो गया है। मसलन रोजे आशूरा को तुम जमा होकर बातिल हरकत करते हो। एक जमात ने उस दिन को मातम का दिन बना रखा है। क्या तुम नहीं जानते कि सब दिन अल्लाह के हैं और सारे हवादिस अल्लाह की मशीयत से होते हैं। अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो उस रोज शहीद किए गए तो और कौन सा दिन है जिसमें किसी महबूब खुदा की मौत वाक़ई ना हुई हो। कुछ लोगों ने इस दिन को खेल तमाशों का दिन बना रखा है। फिर तुम शबे बारात में जाहिल कौमों की तरह खेल तमाशे करते हो और तुम में से एक ग्रोह का यह ख्याल है कि उस रोज मुर्दों को कसरत से खाना भेजना चाहिए। अगर तुम सच्चे हो तो अपने इस ख्याल और इन हरकत के लिए कोई दलील लाओ। फिर तुमने ऐसी रस्में बना रखी हैं जिनसे तुम्हारी जिंदगी तंग हो रही है। मसलन शादियों में फजूल खर्ची, तलाक को ममनू बना लेना, बेवा औरत को बिठाए रखना। इस किस्म की रस्मों में तुम अपने माल और अपनी जिंदगियों को खराब कर रहे हो और हिदायत सौलिहा को तुमने छोड़ दिया है। हालांकि बेहतर यह था कि इन रस्मों को छोड़कर उस तारीख पर चलते जिसमें सहूलत थी, ना कि तंगी। फिर तुमने मौत और गमी को ईद बना रखा है। गोया तुम पर किसी ने फर्ज कर दिया है कि जब कोई मरे तो उसके अकरबा खूब खाने खिलाएं। तुम नमाजों से गाफिल हो। कोई अपने कारोबार में इतना मशगूल होता है कि नमाज के लिए वक्त नहीं पाता, और कोई अपनी तफरीहों और खुशगप्पियों में इतना मुनहमिक होता है कि नमाज फरामोश हो जाती है। तुम ज़कात से भी गाफिल हो। तुम में कोई मालदार ऐसा नहीं जिसके साथ बहुत से खाने वाले लगे हुए ना हों। वो इनको खिलाता और पहनाता है मगर ज़कात और इबादत की नियत नहीं करता। तुम रमजान के रोजे भी जाया करते हो और इसके लिए तरह तरह के बहाने बनाते हो। तुम लोग सख्त बेतदबीर हो गए हो। तुमने अपनी बसर औकात का इन्हिसार सलातीन के वज़ाइफ व मनासिब पर कर रखा है, और जब तुम्हारा बार संभालने के लिए सलातीन के खजाने काफी नहीं होते तो वो रइयत को तंग करने लगते हैं।